سے جوڑ، قرآن سے تعلق کو قائم کر، تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر قرآن سے ہٹ کر کے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو یاد رکھ تیرے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ الْمَتِينَ، جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کو جس نے پکڑ لیا وہ راہ ہدایت کو اس نے پا لیا، اس صراط مستقیم پر چل پڑا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جنت کو اس نے حاصل کر لیا، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کو پکڑ لیا ہے۔ پھر آگے فرمایا اے لوگوں وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، قرآن کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن تو اللہ کا ذکر ہے، حکمت والے، طاقت والے اللہ کا ذکر اس قرآن میں ہے۔ اس لیے قرآن کو پکڑو۔ قرآن کیا ہے؟ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، شیطان کو بھگانے کا، تباہ و برباد کرنے کا راستہ، ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھو۔ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اے لوگوں تمہارا میزان عمل میں قیامت کے دن ترازو میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو یہ قرآن سے وابستہ رہو گے تو تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن ہی تو ہے جو نماز کی جان ہے۔ نماز میں قرآن نہیں ہے تو نماز بھی کھوکھلی اور بے جان ہے۔ قرآن ہی تو ہے جو روزوں میں جان پیدا کرتی ہے۔ روزے رکھ لیے قرآن نہ پڑھا روزہ بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ قرآن ہی ہے جو تمام مالی اور بدنی عبادتوں کی جان ہے، حج کی بھی جان ہے۔ قرآن ہی بتائے گا کہ حج کو کیسے کرنا ہے، قرآن فیصلہ کرے گا۔ فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اے لوگوں قرآن کو پڑھو۔ کیوں؟ یہی تو سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور راستہ ہے کون سا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھے بغیر میرے بھائی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج ساری دنیا قرآن اور قرآن کے ان مکاتب کے خلاف چل رہی ہے، ہمیں چل رہی ہیں، ساری دنیا جان رہی ہے۔ کیوں ہے؟ یاد رکھو قرآن اور اسلام کا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ قرآن جاویدانی ہے، قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جو قرآن سے چمٹے گا وہ بھی زندگی میں آباد رہے گا، اسے بھی دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے ان مدارس اسلامیہ کا، آپ کے اس علاقے میں جو یہ مکتب چل رہا ہے، طالبات کا ہو یا طالبین کا ہو، آپ کے اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا مہدی حسن اور ان کی پوری ٹیم اس بات پر زور دیتی ہے صبح سے اپنی نسلوں کو قرآن سے وابستہ کرو، قرآن پڑھواؤ، جوانوں کو قرآن سکھلاؤ، بوڑھے ہو گئے ہو قرآن پڑھنا سیکھو۔ کیوں؟
آج ان بچوں نے قرآن حفظ کر کے اپنے سروں پر آپ کے سامنے دستار فضیلت باندھا گیا. آپ نہیں سمجھتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرما دیا ان کے بارے میں؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہمارے اور آپ کے کلیجے ہل کر رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن مر جاتا ہے، انتقال ہو گیا، اللہ کا فیصلہ سامنے آ گیا، حافظ قرآن تھا، روح نکل گئی، حادثے کا شکار ہو گیا، بیمار تھا، چلا گیا دنیا سے. اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے حکم بھیجتا ہے. اوحى اللہ الی الارض، اللہ زمین کو حکم کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے زمین، حکم کر رہا ہے ان لا تاکلی لحمہ، خبردار میرا حافظ قرآن تیرے پیٹ میں آ رہا ہے. اے قبر، اے زمین، اس کی مٹی کو، اس کے جسم کو کھانا مت. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. زمین کا کام تو کھانے کا ہے، اس کے اندر اللہ نے کیڑے مکوڑے رکھے. جو زمین ہے وہ تو انسان کی مٹی کو، انسان کے جسم کو کھا کر کے برابر کر دے گی. خبر تو کہتی ہے انا بیت الدود، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ. کہاں جا رہا ہے؟ کیوں سینے تان کر کے چل رہا ہے؟ میں ہوں کیڑے مکوڑوں کا گھر، اکیلے پن کا گھر. میرے ہاں تجھے آنا ہے، تیری سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کھوکھری ہڈی رہ جائیں گی. اللہ حکم کر رہا ہے خبردار، یہ حافظ قرآن میرا تیرے پاس جا رہا ہے، اس کی جسم کو کھانا مت. تو زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کہتی یا الہی، اے میرے پروردگار، کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ. اے پروردگار عالم، میں کیسے کھا سکتی ہوں اس کے جسم کو، حالانکہ اس کے سینے میں تو تیرا کلام رکھا ہوا ہے. کلام، اللہ کا کلام کا حافظ ہے، تو قبر کے اندر بھی ہمت رہی ہے کہ اس کے جسم کو کھا لے. حافظ قرآن ہو، حامل قرآن ہو، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کے حلال و حرام کو سمجھنے اور جاننے والا ہونا چاہیے. پھر جب وہ یہاں سے آخرت میں اللہ کے دربار میں اٹھے گا تو اللہ کے نبی کا ارشاد تو بالکل صاف ہے کہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن جائے گا. قرآن مجھے پڑھتا تھا، مجھے سینے سے لگاتا تھا، مجھے چومتا تھا، میری خاطر میں زندگی کے ہر خوشیوں کو قربان کرتا تھا، لیکن میری تعلیم کو یہ آگے رکھتا تھا. اے اللہ، اسے آپ جنت میں داخل کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن آئے گا. دیکھو، قرآن کو اللہ کی طرف سے وہ طاقت ہوگی کہ بالکل عرش کے نیچے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. کیا کہے گا؟ اے اللہ، اے پروردگار، یہ حافظ قرآن آ رہا ہے. کیا ہے؟ یا رب حلی، اس کو آپ انعام دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اللہ کی طرف سے اس کو ایک
تاج پہنایا جائے گا عزت و شرافت کا سر پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تسلی نہیں ہوئی قرآن کو، پھر کہے گا یا رب زد ہو، اے پروردگار عالم اور دیجئے، ابھی تسلی نہیں ہوئی اور انعام دیجئے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے اور انعام دو، فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، اللہ کی طرف سے اسے ایک عزت و شرافت کی چادر پہنا دی جائے گی جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لے گی۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کہے گا قرآن یا رب ارض عنہ